بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب تربیت کے اوپر، اس پہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دنیا بھر کے جتنے بچوں کی تربیت کے ماہرین ہیں نا، جی، ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں، ماضی قریب کے ہوں یا لمحہ موجود کے ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی بچے کی شخصیت جو ہے وہ پہلے 7 برس میں مکمل ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اس کا فکری نظام ہو، اس کی عادات ہوں، اس کی عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، وہی عادات آگے چل کے رویہ بنتی ہیں جن سے مزاج بنتا ہے اور پھر وہ فطرت کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے جس سے دنیا بھر کے سارے جو ماہرین ہیں وہ متفق ہیں۔ کیا خوبصورت معاملہ ہے حضرت امام حسن کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 7 برس تک براہ راست انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور شفقت۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن جو ہیں ان کی پیدائش جب ہوتی ہے تو پیدائش سے پہلے جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کاشانہ نور ذرا فاصلے پر تھا، اور جب آپ کی پیدائش ہو جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کے بالکل قریب کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے سیرت نگار مدینے کی بات ہے، خطیب ابن بغدادی بڑی کمال بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان شہزادوں کے ساتھ سرکار دو عالم کی ایسی منفرد محبت اور شفقت کا عالم اور توجہ کا عالم یہ دیکھیے کہ 7 برس ظاہری طور پر حضرت امام حسن کو میسر آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری سے پہلی زندگی کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 7 برس میں جتنا زمانہ امن ہے، اس زمانہ امن سے مراد کہ وہ کوئی دن جس میں حضور مہم کے ساتھ شہر سے باہر ہیں، بستی سے باہر ہیں، وہ نہیں، جتنے دن حضور مدینے کے اندر موجود ہیں، ہر روز کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن حضرت امام حسن سے حضور کی ملاقات ثابت نہ ہو۔ کیا بات! یعنی سرکار دو عالم نے روزانہ آپ سے ملاقات فرمائی، کبھی حضور خود تشریف لے جاتے اور کبھی بلا بھیجتے آپ کو لے آتے۔ اور یہاں ایک بڑی منفرد بات میرا دل کر رہا ہے کہ میرے سامعین و ناظرین اس خیر میں شریک ہوں۔ آقا کریم نے تربیت کس طرح کی، پہلے ایک وہ گوشہ سامعین کے سامنے رکھ کے پھر عرض کرتا ہوں کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ اپنے کاشانہ رحمت سے باہر تشریف لاتے ہیں، کم سنی ہیں اور بے خیالی میں قریب آتے ہیں اس کے پاس اور ایک کھجور جو ہے اس کو منہ میں لے لیتے ہیں۔ اب تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے آگے چل کے اس دین کی روح بننا ہے، اصول بنانے، جن کے اٹھنے بیٹھنے سے دین کے قواعد اور ضوابط طے ہونے، وہ ہستی اس کی تربیت سرکار دو عالم تمام تر شفقت کے باوجود کس طرح کر رہے ہیں کہ جیسی حضور دیکھتے ہیں کہ یہ کھجور جو ہے وہ آپ کے منہ کے اندر چلی گئی ہے تو حضور اپنی انگشت مبارک سے اس کھجور کو باہر نکالتے ہیں اور شفقت کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے انہیں بتاتے ہیں، باخبر کرتے ہیں کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں کھانا، کیونکہ اللہ نے آپ کو منفرد عزتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ جو ایک نقطہ میرا دل کر رہا ہے میں سامعین کو بتاؤں، ہمارے عمومی طور پر ہم اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں، جو ان کے دوست ہوتے ہیں نا، ہم ان کے بارے میں ذرا سی تنگی سی محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط پسند ہو جاتے ہیں۔ آپ کو میں خوبصورت بات نہ بتاؤں، میرے کریم آقا نے کیا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت امام حسن سے بھی حضور محبت کرتے تھے، حضرت امام حسین سے، یہ تو آپ کے شہزادے تھے نا، جو ان کے دوست ہوا کرتے تھے سرکار دو عالم ان کو بھی منفرد شفقت سے نوازا کرتے تھے۔ کیا بات! تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی زندگی سے یہ پیغام بھی ہم تک پہنچتا ہے کہ ہمیں امام حسن اور امام حسین میں کامنالٹیز کیا ہیں؟ میں پہلے تو جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک پوائنٹ ہے جو میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں وہ بچپن ہے ان کا بظاہر 7 سال کا سن ہے یا 5 سال کا سن ہے، اور صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک کھجور اٹھاتے ہیں تو فاضل روزبہان نے یہ لکھا، اور یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اما تعلم ان صدقۃ علینا الحرام، کہ حسن بیٹے پھینک دے، کیا تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ اچھا، یہ جو جملہ ہے اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حرام، اور یہ بات کی ہے فاضل روزبہان نے، حالانکہ وہ حلال ہے۔ نہیں، وہ صدقہ کھجور تو حلال ہے نا، نہیں، کھجور حلال ہے، کھجور حلال۔ میں ایک اور پہلو پہ بات کرنے کے لیے جائز نہیں کہ حرام اور حلال کا تعلق جو ہے وہ سن بلوغ کے بعد ہے۔ اس کا اطلاق جو ہے وہ تب ہوگا جب کوئی بچہ بالغ ہو جائے گا۔ جو بچہ 5 6 7 سال کا ہے اس کے لیے کہنا کہ تم پہ حرام ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو فاضل روزبہان نے جب یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ رسول خدا نے کیسے بچے سے کہا کہ یہ حرام ہے تم پہ، یہ پھینک دو، بچے کے لیے حرام حلال کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ان بچوں کو اپنے بچوں جیسا نہ سمجھو، اچھا یہ تمہارے بچوں جیسے نہیں ہیں، انہم یطالع اللہ المحفوظ فی زمن رضاعتہ،
حسن مجتبی وہ ہیں کہ جو رضاعت کی حالت میں یعنی دودھ پینے کے عالم میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ مطالعہ بھی نہیں کرتے, ملاحظہ کرتے ہیں. تو اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم نے ان پہ دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. جو ایک بچہ ہے بالکل اس کے لیے لفظ حرام ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبوت و امامت کے معیارات اتنے مختلف ہیں کہ ان کا قیاس بھی بڑی خوبصورت بات کی مثال بھی بڑی اچھی دی کہ نبی کے اوپر بھی دودھ حرمنا علیہ المراضع. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کیا خوبصورت بات ہے. جی میں باقر بھائی جی ایک بات اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ نبوت و امامت کے جو معیارات ہیں ان کا قیاس جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ, بشریت کے ساتھ وہ ممکن نہیں کرنا چاہیے. سرکار حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان جو آپ سملیرٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کامن چیزیں ہیں, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امامت ہے, ٹھیک, دوسری بات عصمت ہے, تیسری بات علم ہے. بلکہ کوئی آپ صفت جو ہے وہ اس کا نام لیں تو میں آپ کو دونوں میں دکھا دوں گا کہ وہ دونوں میں موجود ہے. یعنی حتیٰ کہ اگر آپ شجاعت کی بات کریں تو آپ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ زیادہ شجاع تھے اور حسن مجتبی تو چپ کر کے بیٹھے رہے. تو جو یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ اصل میں شجاعت کو نہیں جانتا کہ شجاعت کس صفت کا نام ہے. شجاعت لڑنے کا نام نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو سب سے بڑا صابر ہے. وہ اتنا بہادر ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ اتنا بہادر ہے کہ ماحول کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ اتنا بہادر ہے کہ وہ اپنی خاموشی سے کلام پہ غالب آ سکتا ہے. تو یہاں پہ حسن مجتبی علیہ السلام میں جو شجاعت ہے وہ حسین علیہ السلام میں دیکھیں یا حسن مجتبی علیہ السلام میں, آپ کو بالکل ملے گا کہ دونوں بھائیوں میں وہ مکمل وہ صفت جو ہے وہ